ہلالی صاحب، آپ کے خیال سے یہ انکشاف ہونا کہ جناب نواز شریف صاحب کے دفتر کے اندر اس حلف نامے پر، اس ایفیڈیوٹ پر دستخط کیے ہیں رانا شمیم صاحب نے، کتنا یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ ہمارے سب کے لیے امپورٹنٹ ہوگا ایک لحاظ سے کہ وہ ادھر گیا اور ان کے دفتر میں کیا، لہٰذا دیفو ان کے کہنے پہ کیا۔ میرے خیال میں یہ خود جو نوٹری پبلک ہے چارلز گتھری، اس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ میں جاتا ہوں کسی کے گھر یا کسی کے دفتر ایفیڈیوٹ لینے کے لیے۔ اس کا مطلب مجھے پتہ نہیں کیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کرایہ ملے اور مجھے زیادہ، جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم ہوم میں بھی آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، کیا اس لیے وہ جاتے ہیں جب بلایا جاتا ہے یا کوئی خاص فیور ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ مگر اگر وہ کہہ رہا ہے، اگر ایک برٹش نوٹری پبلک کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو گھر اور دفتر بھی جاتا ہوں، تو پھر لیٹس بلیو ہم، چلیے مانتے ہیں اس کو۔ اور اگر وہ ادھر گیا ہے اور انہوں نے یہ سب اس کو دیا ہے، دیکھیے اس پہ بڑی بات، اتنی بڑی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے گھر گیا۔ نوٹری پبلک کدھر بھی جا کے ایک ایفیڈیوٹ لے سکتا ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جج صاحب جو ہیں یہ تو کہیں گے نا، یہ تو کہیں گے کہ میں نے کیا کہا، میں نے تو وہی کہا جو میں نے سنا، مجھے نہیں پتا جج کس سے بات کر رہا تھا، مجھے اور کچھ نہیں پتا، صرف جو میں سنا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ثاقب نثار کا ایک کاؤنٹر ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا۔ یہ کافی نہیں ہے اس کو کہنے کے لیے کہ نہیں سب بکواس ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ بھائی اچھا، تو یہ تو ایفیڈیوٹ دیا ہے، یہ تو پھر آپ جائیں کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دیں اور کہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور پھر جب ججوں کے آگے جائے گا پھر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سچ کون بول رہا ہے۔ یہ جو ہے میرے خیال میں یہ کیس میں کمزوری ہے، گورنمنٹ کے کیس میں یہ ایک کمزوری ہے، اور یہ کمزوری کو پورا کرنا چاہیے ثاقب نثار کو۔ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی، اگر ڈونٹ یو اگری، آپ میری بات سمجھتے ہیں نا سمینا؟ اگر وہ ویسے ہی کہہ دیا ہے تو وائی ناٹ آپ اپنا پورا ویٹ دے، کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دے۔ تو یہ ایک کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے جی عمران صاحب، اب جو اس میں ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے، اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن حالات میں وہ ایفیڈیوٹ بنا ہے یا اس کو سائن کیا گیا ہے، یہ کوئی امپورٹنس رکھتی ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہلالی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے اس پہ اپنا ایفیڈیوٹ دیں اور بات کو کلیئر کریں کہ کیا پوزیشن ہے، ان کا کیا موقف ہے۔ ان کی خاموشی اس معاملے کو مزید غمگین بنا رہی ہے، لہٰذا ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اس وقت آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ بار ذمہ داری آ گئی، ذمہ داری اور بار ان پہ ہے کہ وہ آ کے اس کو کلیئر۔ دوسری بات آ جاتی ہے اب اس بات پہ کہ کہاں ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف کے نہیں، ان کے بیٹے کا دفتر ہے وہاں پہ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حسن نواز کے دفتر میں یہ ہوا۔ اس میں کوئی قانونی طور پہ اس میں کوئی ہوتی نہیں بات کہ جی یہ کہاں ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں، آپ جو ملزم پارٹی کی طرف سے یا مدعی پارٹی کی طرف سے دیے جاتے ہیں عدالتوں میں، تو اکثر تو وہ تیار ہی انہوں نے خود کروائے ہوتے ہیں، اور جس نے کرنا ہوتا ہے انہوں نے صرف سائن کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ لندن میں ہوا، وہ لاہور میں ہوا، وہ نواز شریف کے سامنے ہوا، وہ عمران خان کے سامنے ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ اس کا کیا ہے۔ اچھا، اب میں تو یہ سمجھتا ہوں، بلکہ ہلالی صاحب سے بھی میں ضرور اس پہ رائے لوں گا، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال روزانہ کی بنیاد پر گمبھیر ہو رہی ہے، روزانہ اس میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ اور دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت اس پورے معاملے کو آن کر رہی ہے، انہوں نے اس کو ایک بڑا ہوا بنا دیا، تو کیوں نہیں حکومت اس پہ ایک کمیشن ہی بنا دیتی، اس معاملے کی تحقیقات کیوں نہیں کرتی؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے اس کمیشن کی رپورٹ میں کہ نواز شریف نے
کوئی سازش کی ہے عدلیہ کے خلاف تو پھر ان کو شدید سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور اگر یہ کوئی سازش نہیں ہے، اگر یہ معاملہ اس میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ قصوروار نظر آئیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چلیے بالکل، یہ تو بڑا ایک صائب سا ہے اور میرے نزدیک اس کا کمیشن ہونا چاہیے. بنیادی معاملہ یہی ہے کہ اس کا سچ اور جھوٹ ثابت سامنے ہونا چاہیے. اچھا جی، جنہوں نے یہ سٹوری رپورٹ کی ہے لالی صاحب، عرفان ہاشمی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور میں ضرور چاہوں گی کہ ان سے بھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل لیں سٹوری کی مزید بھی، اور کچھ سرکمسٹانسز بھی جاننے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ کا ہاشمی صاحب، آپ نے میں جوائن کیا، وقت نکالا ہمارے لیے. پہلے تو تھوڑا سا اس کو میں چاہوں گی کہ آپ، وعلیکم السلام، کہ یہ کس طرح سے سٹوری آپ نے لے کے آپ سامنے آئے ہیں، اس کی کیا مزید آپ کو ڈیٹیلز پتہ چل رہی ہیں، اس کی امپورٹنس کیسے ہے، اور جیسے عمران صاحب ذکر کر رہے تھے، کیا ان سرکمسٹانسز میں آپ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ یہ جناب کوئی سازش باقاعدہ کی گئی ہے؟ دیکھیں سمیرہ، ایک تو میں جو بات آپ کے ساتھ کروں گا فیکٹس کے اوپر کروں گا. آئی کین ناٹ سے کہ حالات کیا تھے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں اس کی لیگل امپلیکیشنز بھی دیکھنی ہے. ایویڈنس سجیسٹ کرتا ہے کہ چارلز گدری نواز شریف کے آفس میں گئے. ایویڈنس سجیسٹ کرتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی جو ارد گرد موجود تھے، ان کی حیرانگی ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا فائدہ اور اس کی جو سگنیفیکینس ہے بہت زیادہ ہے اور نواز شریف کو پہنچے گا. ایویڈنس سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ جو دوست ہیں ان کے، رانا شمیم صاحب، وہ نواز شریف کے بڑے دوست ہیں، اور جس ماحول میں، دوستانہ ماحول میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی عام ماحول نہیں تھا. یہ جو بات پہلے کہی جا رہی تھی کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، اور جو باقی نون لیگ نے جس طرح شریف صاحب خاندان نے جس طرح اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس رکھا، وہ اس ایویڈنس کے آنے کے بعد بہت کلیئر ہو گیا ہے. اور وہ سوالات جو عدالت میں بھی اٹھائے ہیں اب بہت کلیئر ہو گئے ہیں کہ لندن ہی کیوں، وہاں پہ نوٹرائز کیوں کروایا گیا، آپ فوری پہنچتے ہیں، سیف میں رکھ دیتے ہیں، اگر آپ کی بدنیت ہی نہیں ہے پاکستان لے کر آئیں. تو میرا خیال ہے کہ اب سیریس کوشچن ریز ہوں گے. ہمارا یہ کام تھا کہ جو ایویڈنس ہم میرے تک پہنچے ہیں یا میرے پاس موجود ہیں، وٹ ایور، جو مرضی اس کی انٹرپریٹیشن آپ کر لیں، کیونکہ اس وقت ہر شخص اپنی انٹرپریٹیشن لے کے چل رہا ہے. کوئی سے سٹنگ آپریشن کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فارمل انٹرویو ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ویڈیو ہے، کوئی آڈیو ہے. بٹ دی ایویڈنس آر ویری امپورٹنٹ. اور جو اس پورے پروسیس میں بھی پوچھ لوں پھر آپ سے کہ کیا کوئی ویڈیو ہی ہے؟ اچھا عرفان، ایک منٹ، میں ان سے کچھ ایک منٹ، عمران جی لالی صاحب آپ کر لیجیے. جی لالی صاحب، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا، جدھر یہ ان کو ایفیڈیوٹ سائن ہوا، اٹ ڈزنٹ میٹر. اور بگ فیکٹر کہ کاؤنٹر ایفیڈیوٹ نثار صاحب سے نہیں آیا. مگر یہ دوسرے سب جو کہانی ہے، یہ تو معاف کریے، میرے اوپینین میں ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ آپ نے اس ایفیڈیوٹ کو لندن میں ایک لاکر میں رکھا ہوا ہے. ویری گڈ. تو چلیے ہم ابھی ایفیڈیوٹ چاہتے ہیں اور ریکارڈ چاہتے ہیں بینک سے کہ اس کو نکالا کب گیا، کس ٹائم پہ نکالا گیا، اور کب کون آیا نکالنے کے لیے. یہ تو آخر یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں، اس کا بیٹا یہ شمیم کا کہہ رہا ہے میں لندن گیا، 2 ہفتے کے بعد وہ لندن چلے گیا اور لندن میں جا کے ادھر سے میں ایفیڈیوٹ لاکر سے نکالا اور پاکستان لایا ہوں. تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہونا چاہیے لاکر میں. جیسے آپ کو پتا ہے ہر بینک لاکر کا ریکارڈ رکھتا ہے. نکالیں اور بتائیں کیوں نہیں پیش کیا ہے. اچھا نہیں، عرفان ہاشمی صاحب اس پہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اپنی سٹوری. عرفان آپ کو کچھ کامنٹ کرنا ہے اس پر جو ہلالی صاحب کا پوائنٹ ہے؟ میں بالکل کر دیتا ہوں. جی ہیلو، جی عرفان کیجئے پلیز. ہاں جی میں بالکل کمنٹ کر دیتا ہوں. ہلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ جن لوگوں نے کلیم کیا ہے یہ خود وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے رہے کہ یہ لیک ہوا ہے. ہم نے چارلز گدری سے کہا کہ جناب یہ لیک ہوا ہے. عدالت بھی کہتی ہے کہ آپ کے خلاف کیا یہاں پر کاروائی ہونی چاہیے. ایسے کم ریمارکس آئے کہ آپ کیوں نہیں کرتے. اب جو اسٹیک ہولڈر ہے وہی عدالت جا کر یا چارلز گدری کو عدالت لے کر جائے گا کہ آپ بتائیں، اور وہ کیوں کیسے بتائے گا؟ ان ثبوتوں کی بنیاد پہ کہے گا کہ اس دفتر سے لیک ہوا. اب وہ ثبوت موجود نہیں ہے. احمد نے مجھے کہا کہ میں کیوں لے کر جاؤں، میرا کام انویسٹیگیشن نہیں ہے. میرا کام تھا یہاں پہ آنا، چھٹی منا رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، واپس چلا جاؤں گا.
अब जो आपने सवाल पूछा कि क्या लॉकर का रिकॉर्ड, देखें जिन्होंने अपने आप को सच्चा साबित करना है ये उनके ऊपर मुनहसर होगा कि वो जाकर रिकॉर्ड लेकर आते हैं कि देखें लॉकर में मौजूद था, ये उसका रिकॉर्ड है, ये फलां में बैंक से हमने इसको किया, ये उनके ऊपर मुनहसर है। उन्होंने तो इस चीज को भी फॉलो नहीं किया रानी साहब के वो जाएं और चार्ल्स गदरी से पूछें कि बताओ भाई लीक कहां से हुआ, जिसको वो राना जो शमीम साहब है वो तारसी में कह रहे हैं कि ये यहाँ से लीक हुआ, मुझे शक है, एजम्पशन के ऊपर बात की। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाएगा बैंक तो इस बात को तकवीत मिलती है कि ये लीक कराया गया बुनियादी तौर पर, आप ये कहना चाह रहे हैं, इस बात को तकवीत मिलती है इस बात से? देखिए there must be a reason behind that, इसके बगैर तो नहीं हो सकता। इमरान साहब भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। दो चीजें हैं। पहली तो ये कि ये जो मैं पहले कह रहा था ना, देखिए कि राना शमीम साहब ने करवाया, किसने कराया, ये मैटर नहीं करता मेरे नज़दीक। मैटर ये करता है कि जो है वो है क्या। देखिए पहले तो चीज़ ये है, ये मैटर करेगा ना, वो उस वक्त करेगा ना जैसे इरफान क्या रहा था, इरफान क्या कह रहा था, इरफान ये कह रहा था कि जनाब जिन्होंने साबित करना है वो उसको, मैं क्यों कहता हूँ कमीशन बनाएं, इसीलिए कहता हूँ कमीशन बनाएं कि वो जाके वहां से सारी तहकीकात करें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इरफान बात ये है, आप खुद यहाँ कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक और जर्नलिस्ट हैं यहाँ लंदन में, एक और चैनल के, उन्होंने इंटरव्यू किया, वो वीडियो सामने आई है चार्ल्स गदरी की, वो कहते हैं कि जब मैंने राना शमीम से ये साइन करवाए तो उस वक्त वो अकेले थे, यानी राना शमीम और चार्ल्स गदरी अकेले थे। वो कहते हैं उस वक्त और कोई वहाँ नहीं था। इस पे आप क्या कहते हैं, ये क्यों तजाद एक सामने आ रहा है? इमरान साहब आज उसी प्लेटफॉर्म पे जिस ग्रुप में जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस रिपोर्टर की बात कर रहे हैं, एक प्रोग्राम में वो मेरे साथ ही थे और ये सवाल वहां पे एंकर उनसे करता रहा कि क्या आप ये कंफर्म करते हैं, क्या आपने ये सवाल किया कि ये किस जगह हुआ, और उस पे जवाब ये उनकी तरफ से आया कि इसको छोड़ दें, चाहे माइट भी ये हाई कमीशन में हुआ हो, माइट भी ये हसन नवाज के दफ्तर में हुआ, चार्ल्स गदरी के हुआ, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, यानी वो उसका जवाब भी नहीं आया। और ये सवाल का जवाब चार्ल्स गदरी भी देने को लिए तैयार नहीं। मैं तो आज उन्हें कहा है कि आप अपने दरवाजे जो हैं, जो बंद दरवाजे इनको खोलें, इंडिपेंडेंट मीडिया अंदर दाखिल हो और आपसे सवाल करें कि बताएं कि कौन कौन था और उसके अंदर जो एविडेंस है। इरफान एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है कि क्या आप नहीं समझते कि ये सारी बातें जो हैं वो चार्ल्स गदरी के उस पर भी सवालात खड़ा कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, बिल्कुल सर कर रही हैं, लेकिन जो इसमें मैं ये चाहूंगा कि ये फैक्ट्स जो सामने आए, इससे चार्ल्स गदरी ने जो भी कुछ किया या जो भी एविडेंसेस हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि कहाँ हुआ, उसका ताल्लुक क्या है, क्यों करवाया गया, किन हालात में करवाया गया, और जो बेनिफिशरीज हैं, जो मैंने 7 सवाल अपनी खबर में भी रेज किए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका जवाब आना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जो पाकिस्तान में लोगों को जिस तरह गलत तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, इस चार्ल्स गदरी के ऊपर शिकायत या कोई शख्स कोई भी जाकर नहीं कर सकता इमरान साहब। सिर्फ चार्ल्स गदरी की शिकायत सिर्फ और सिर्फ राना शमीम साहब जाके कर सकते हैं, और वो कभी भी नहीं करेंगे। अगर वो हो तो जाकर कर दें कि जनाब ये लीक हुआ है।